شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر روزانہ پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے اور بے پناہ طاقت آتی ہے۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو کو ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آلو جلد ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ جلدی اعتماد کر لیتی ہے۔ ناظرین، اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ 7 کھجوریں کھائیں ان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے دانے یا داغ نہیں بنیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھونے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام استعمال کریں۔ کلونجی کے مسلسل استعمال سے بال سیاہ اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ خارش والی جگہ پر کلونجی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہے، سورۃ نوح کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا جو دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی بند گوبھی مفید ہے۔ یہ معدے کے کیڑے کو ختم کرتی ہے۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلانے کی عادت ہے تو آپ ذہنی انتظار کا شکار ہیں، اور جو معمولی سی بات پر غصہ کرتے ہیں وہ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ جب کوئی شخص گم ہو جائے تو شہادت کی انگلی سے دیوار پر ہاتھ لگائے، بغیر اشارے سے یا موسیٰ یا کلیم لکھیں۔ جب چیز مل جائے تو اسی جگہ پر اشارے سے مٹا دیں۔ اجوائن اور سیاہ نمک پیٹ کو صاف کرتا ہے اور گیس کو بھی۔ پرانے اچار کے تیل سے سر پر مالش کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ورم یا تکلیف ہو تو انجیر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اگر گردے کمزور ہونے لگے تو بیسن کھائیں، گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ تمہارا گھر ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے گا۔ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، کھانسی کو برا نہ سمجھو کیونکہ کھانسی ہونے سے فالج جیسے مرض سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، کھانے کے بعد گڑ کھانے کا معمول بنانے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ بانجھ عورتوں کو روٹی کے ساتھ گڑ کھلایا کریں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کالے چنے کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں آپ کو پریشان اور بیمار کر سکتی ہیں۔ زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ گفتگو کرنا اکثر ذہین لوگوں کی لکھائی خراب کر دیتا ہے کیونکہ ان کا دماغ ہاتھ سے زیادہ کام کرتا ہے۔ روٹی کے درمیان پانی پینے والے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بٹیر کا گوشت کھا لو، آپ کا دل مضبوط رہے گا۔ مور کا پر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ سخت بالوں کو نرم کرنے کے لیے روغن بادام یا روغن ناریل لگا لیا کریں۔ ناظرین، ہاتھوں کی رنگت گوری کرنے کے لیے چینی اور لیموں کا رس ملا کر لگایا جائے تو ہاتھ نرم اور سفید ہو جائیں گے۔ چھری کو گرم پانی میں بھگو کر ڈبل روٹی کاٹنے سے آسانی سے کٹ جائے گی۔ جہاں تازہ پودینہ ہو وہاں پر مکھیاں نہیں آتی، اس لیے کچن میں پودینہ کھلا رکھنے دیں۔ پودینے کی جڑیں پانی کے برتن میں ڈبو دیں تو کئی دنوں تک تازہ رہے گا۔ اگر بنائی تیز کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ اگر کمر میں درد ہے اور کام نہیں ہو رہا تو صبح دودھ میں سابودانہ ڈال کر کھایا کریں۔ جن لوگوں کو کان میں درد رہتا ہے وہ پودینے کے پتے چبایا کریں۔
ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहने से बाल जल्द ही सफ़ेद हो जाते हैं। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। नाश्ते में सब्ज़ी का सालन खाने से आप ज़हनी परेशानियों से दूर रहेंगे। सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद करने से और जिस्म महफूज रहता है। नहाते वक्त पेशाब आ जाना मसाने और पेट में गर्मी की अलामत है। नीम के पत्तों का रस पीने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। अगर चेहरे पर दाने हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लगाओ। पेट और वज़न कम करने के लिए शलजम काट कर इस पर नमक और काली मिर्च छिड़क दो, फिर इसमें नींबू का रस शामिल कर दो और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करो। नाजरीन, रात की बची हुई रोटी अगले दिन खा लो, इससे बहुत सारी बीमारियों से कंट्रोल कर सकते हैं। तकिए को हफ्ते में 2 बार धोने से तुम्हारे बाल मजबूत हो जाते हैं। नीम के पत्तों का रस निकाल कर पीने से तुम्हारा पेट साफ रहेगा। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना चाहते हो तो घर में पालतू जानवर पाल लो। सुबह के वक्त खीरा खाने से दिल की धड़कन हमेशा मुतवाज़न रहती है। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है। नाजरीन, रात को वज़ू करके सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। वज़ू करके सोने से उम्र में इजाफा होता है। लहसुन का एक चूहा चबाने से कभी भी बाल सफ़ेद नहीं होंगे। खरगोश का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। स्टील के बर्तन में खाना खाने से घर में कैंसर की बीमारी नहीं होती। कपड़ों वाले साबुन पर नींबू का रस लगाकर धोया करें, कपड़े जल्दी चमक जाएंगे। सौंफ की रोटी बनाकर खाने से बेशुमार फ़वाइद हैं। आलू बुखारे का जूस जिस्म में आयरन की कमी को दूर करता है। इससे हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेथी के फ़वाइद जाने तो इसे सोने के भाव भी खरीदने बगैर ना रहे। खजूर जल्द हज़म होती है, रंगत को निखारती है और खून पैदा करती है। सुबह शाम 1 चम्मच शहद खाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। खाने से पहले पानी पीने से ज़िंदगी तवील होती है। जो औरतें वज़न कम करना चाहती हैं वो कुलवंजी, काला ज़ीरा और गंधक डंडा पीस कर रोज़ाना नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। नाजरीन, इससे इजाफी चर्बी पिघल जाएगी और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। चावल, चीनी और चिकनाई से परहेज़ करें और सुबह की सैर का मामूल बना लें, अफाका होगा। बैठकर 3 सांसों में पानी पीने से ताकत बढ़ती है और ये सुन्नत भी है। नाजरीन, जिसने तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया इसके मुकाबले ज़ुबान दराजी ना करो, और जिसने तुम्हें सीधे रास्ते पर लगाया है इसके सामने अपनी बुराई ना करो। याद रखें कि बहुत सी ज़ुबानें ऐसी होती हैं जो इंसान की जान ले लेती हैं, और बहुत से खौफ ऐसे होते हैं जो आखिरकार अमन में बदल जाते हैं। नहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। रात को सूखे आटे की रोटी दूध में भिगोकर खाने से सेहत बेहतर होती है। अगर आपको बैठे बैठे हाथ पांव हिलाने की आदत है तो आप ज़हनी इंतज़ार का शिकार हैं, और जो मामूली सी बात पर गुस्सा करते हैं वो मेहनत की कमी का शिकार हैं। जब कोई चीज़ गुम जाए तो शहादत की उंगली से दीवार पर हाथ लगाएं। बगैर इशारे से या मूसा या कलीमू लिखें। जब चीज़ मिल जाए तो इसी जगह पर इशारे से मिटा दें। अजवाइन और स्याह नमक पेट को साफ करते हैं और गैस को भी। पुराने अचार के तेल से सर की मालिश करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है। नाश्ते में सब्जी का सालन खाने से आप ज़हनी परेशानियों से दूर रहेंगे। नाजरीन, सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद करने से जिस्म और दिमाग महफूज रहता है। नहाते वक्त पेशाब आ जाना मसाने और पेट में गर्मी की अलामत है। नीम के पत्तों का रस पीने से शुगर जैसी बीमारी दूर होती है। अगर चेहरे पर दाने हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लगाओ। पेट और वज़न कम करने के लिए शलजम काटकर इस पर नमक और काली मिर्च छिड़क दो, फिर इसमें नींबू का रस शामिल कर लो और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करो। रात की बची हुई रोटी अगले दिन खा लो, इससे बहुत सी बीमारियां कंट्रोल में कर सकते हैं। तकिए को हफ्ते में 2 बार धोने से तुम्हारे बाल मजबूत होंगे। नीम के पत्तों का रस निकाल कर पीने से तुम्हारा पेट हमेशा साफ रहेगा। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो घर में पालतू जानवरों को पाल लें। सुबह के वक्त खीरे खाने से दिल की धड़कन हमेशा मुतवाज़न रहती है। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है। रात को वज़ू करके सोने से जिन्नात हमला नहीं करते।
وضو کر کے سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن کا ایک جوا چبانے سے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹیل کے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ کپڑے والے صابن پر لیموں کا رس لگا کر دھویا کرو، کپڑے جلد ہی چمک جائیں گے۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے بے شمار فائدے ہیں۔ آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے، اس سے ہڈیوں میں کمزوری اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کے پتے کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ انجیر کو بکری کے دودھ میں بھگو کر کھانے سے جسم ٹائٹ رہتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن ختم کرنی ہے تو آنکھوں کے گرد روئی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر لگائیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ جسم کی طاقت بڑھانی ہے تو دالیں کھائیں۔ اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکری کا پاؤڈر استعمال کریں۔ صابن کی ٹکیا پر نمک چھڑک دینے سے صابن بہت دیر تک چلے گا۔ اگر آپ اپنے آئینے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ یہ ناممکن ہے تو یاد رکھیں یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید دبے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب سگریٹ پینے کی خواہش بڑھ جائے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈال لیں اور چباتے رہیں۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ کی مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں تھکن محسوس ہوتی ہے۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلدی ہی بوڑھا کر دیتی ہے اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکن نہیں ہوتی جتنی لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہی ہے۔ اگر اپنا مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیں گے تو آپ کو محنت کرنے کی لگن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو۔ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ گاجر کے پتوں کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا سکتی ہیں، لوگوں کے سامنے خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر اور سچ بولنا۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ عرق گلاب سے خون صاف ہوتا ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بادام دودھ میں ڈال کر پینے سے عقل میں تیزی آتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن اور پیاز کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا اخلاق، حلال رزق، سچائی اور امان کی حفاظت۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ خوف یا بدہضمی ہو تو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم ہونے نہیں دیتے، اس لیے پانی زیادہ پئیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔
کھانے کو چبا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، سخاوت سے عزت اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔